بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 14ویں تراویح کا خلاصہ۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور ان کی شرک کی نفی کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار فرمایا کہ ان کے سارے معبودان باطلہ کو توڑ دیا، بتوں کو توڑ دیا اور پھر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا رکھ دیا اور پھر ان کی قوم کی عاجزی اور قوم کا عاجز ہو جانا بیان کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا فرمائی اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہجرت فرمائی، لوط علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ نے جو ہجرت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ لوط علیہ السلام کو ملنے والی عظیم نشانیاں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو بیان کیا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک باغ اور بکری والے کے درمیان جو فیصلہ فرمایا تو اسے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہونے کی دعا بیان کی گئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایمان والوں کو اسی طرح نجات دینے کا اعلان فرمایا۔ پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے بیٹے کے لیے دعا فرمائی، اور پھر آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت قریب آنے اور قیامت میں ظالموں کے انجام کو بیان فرمایا، معبودان باطلہ کی عاجزی اور ان کے عجز کو بیان فرمایا، اور پھر قیامت کے دن نیک لوگوں کے جو انجام ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، ان کی جو حالت ہوگی اسے بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت للعالمین ہونا بیان کیا گیا، اور ایک بار پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کو بیان فرمایا۔ سورہ حج کی ابتدا قیامت کے احوال سے ہوئی، یعنی قیامت کے شروع میں جو زلزلہ برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے ایک زلزلہ برپا کریں گے، انسانوں کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا، اس کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے، اور جو لوگ بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بیان فرمائے کہ وہ عبادت کرتے ہیں لیکن ایک طرف رہ کر اسلام کو غلبہ ہو تو عبادت کرتے ہیں، اسلام میں کچھ کمی بیشی ہو اور اسلام میں اگر کوئی حالات آ جائیں تو وہ عبادت سے پھر جاتے ہیں، اس بات کو بیان فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن کیا احوال ہوں گے، مجرمین کو کیا سزائیں دی جائیں گی، نیک لوگوں کو کیا اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف بنانے، اسے پاکیزہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور حج کا اعلان کرنے اور حج کے منافع، قربانی اور قربانی کا گوشت تقسیم کرنے، غریب اور فقراء کو دینے کا اعلان فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بیان فرمائی، اور پھر دوبارہ قربانی کے احوال بیان فرمائے، کیسے اللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کیوں حکم دیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ
ظالموں نے ظلم کیا جس کی وجہ سے جہاد فرض ہوا، اور پھر اگر جہاد نہ ہوتا تو کیسے عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی، لوگوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اس بات کو بیان کیا۔ پھر اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری بیان فرمائی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے اور جن لوگوں نے جھٹلایا ان کے انجام کو دیکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے اور اس پر جو اجر و ثواب ہے، ہجرت کرنے والوں، صبر کرنے والوں، جہاد کرنے والوں کی جو عظمت اور فضیلت ہے اسے اجاگر فرمایا، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑنے والوں کی مذمت کی گئی، اور اس کے ساتھ معبودان باطلہ کی نفی کی گئی، اور ان کے لیے ایک مثال بیان کی گئی کہ وہ اتنے عاجز ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اسے بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام لوگوں کی گواہی دیں گے، اور جو یہ امت لوگوں کی گواہی دے گی اسے بیان کیا گیا۔ آگے 18ویں پارے کی ابتدا ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ امانت کو ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، غریب اور غرباء پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ عظیم صفات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیق والی صفت کو بیان فرمایا، اور کائنات کو بہترین بنانے اور انسان کی بہترین تخلیق کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پھلوں کی شکل میں اناج، غلہ وغیرہ جو عطا فرمایا، اور مویشیوں کی جو نعمت اور اس کے فوائد عطا فرمائے اسے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو مکالمہ کیا، نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، بالآخر کشتی بنائی اور آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اور پیچھے پوری قوم غرق آب ہوئی، اسے بیان کیا گیا۔ اس سے آگے پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی کہ جو لوگ نبیوں کو بشر قرار دے کر ان کی اتباع کرنے سے منع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال کھانے کا حکم فرمایا، حلال مال کھانے کا حکم فرمایا، اور نبیوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی، جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عظمت بیان کی گئی، اور پھر آخر میں دوبارہ جو لوگ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی عاجزی کو بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح عاجز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انجام کو اور ان کے احوال کو بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس بات کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی چند دعاؤں کو ذکر فرمایا اور انہیں چند دعائیں سکھائی گئیں۔ پھر قیامت کے دن جو ہر انسان کو بدلہ دیا جائے گا اور ہر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو کفار کے ساتھ مکالمہ ہوگا وہ دوبارہ زمین میں آنے کی استدعا کریں گے اور اللہ رب العزت انہیں منع فرمائیں گے، اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ جنہوں نے صبر کیا انہیں بہترین بدلہ دینے کا اعلان کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورۃ النور کی ابتدا ہے۔
اس میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کی ابتدا اور اس کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ اس میں ابتدائی طور پر چند سزاؤں کو بیان کیا گیا، مثلا جو لوگ زنا کرتے ہیں اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح زانی مرد اور زانی عورت آپس میں نکاح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں اس کی سزا بیان فرمائی گئی کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اس کے بعد میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگائیں، مثلا شوہر نے بیوی پر بدکاری کی تہمت لگا دی تو بادشاہ کے دربار، قاضی کے دربار میں جا کر، عدالت میں جا کر کیسے وہ قسمیں کھائیں گے اور کس طرح ان کے درمیان لعان ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہتان عظیم قرار دیا، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور ان کے لیے عذاب علیم کا اعلان فرمایا۔ اور پھر جو لوگ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب علیم کا اعلان فرمایا اسے یہاں پر بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔